سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم۔ اتوار کی رات پیش قدم کے ساتھ میں اقرا صدیق اور میں سہیل بٹ۔ ہمارے آج کے شمارے میں اسلامک یونیورسٹی میں منایا گیا قومی یوم تعلیم۔ Very informal education he got. He had not studied in school, college, university. ماس کمیونیکیشن میں روزگار کے مواقع۔ ٹیلی ویژن کے وجود میں آ جانے کے بعد میڈیا کے شعبے میں انقلاب آ گیا۔ اور نیند کے دوران خوف کا علاج ممکن۔ نیند کے دوران خوشبو کی مدد سے لوگوں کے خوف کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ سامعین، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم منایا گیا۔ یہ دن ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں پیش ہے تصدق حسین اور شیخ روشن کی یہ رپورٹ۔ قومی یوم تعلیم کے موقع پر اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کانفرنس ہال میں ابوالکلام آزاد کی حالات زندگی اور تعلیم کے تئیں ان کے تعاون کے موضوع پر ایک سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد ایک عظیم بصیرت، سینانی، اسکالر اور نامور ماہر تعلیم رہے ہیں۔ تقریب میں افتتاحی کلمات یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر AR تراغ نے پیش کیے، جس میں انہوں نے ابوالکلام آزاد کے نظریہ تعلیم کی جانب توجہ مرکوز کرائی۔ Very informal education he got. He had not studied in school, college, university. Through engaging tutors at his place, so he got good education, post graduation in Arabic. He had read Urdu also, Persian also. Then he read English at his own place, realizing this thing that if I have to study Western culture, Western politics, because he wanted to see there how good things we can ultimately adopt in our country. So at his own level he read that English also, so that he can study European culture. اس موقع پر مہمان خصوصی پروفیسر AR ملک تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ابوالکلام آزاد کی تعلیم اور اخلاقی اقدار پر سیر حاصل خطاب دیا۔ تقریب کے مہمان اعزاز پروفیسر AG مدہوش نے خطاب کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔ آزاد کی حکمت، ان کے فلسفے، ان کے نظریہ تعلیم کی جو ایک شناسائی ہے اس سے واقف ہو رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں پھر سے ایک متحد ہندوستان کی ضرورت ہے، جو کاسٹ، کریڈ، مذہب اور زبان کے نام سے جو بٹ چکا ہے اس کو ایک جگہ جمع کرنے کی خاطر مولانا آزاد کا نقطۂ نظر جو ہے اس کے اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کا کافی ایجوکیشنل ویلیو ہے، اور بچوں کو نہ صرف یہ کہ وہ ڈگریاں اسناد حاصل کریں بلکہ ان کے لیے لائف انگیجمنٹ کے پروگرامز ملیں، یہ ان کا پیغام ہے۔ فاضل مقررین نے ابوالکلام آزاد کی تعلیم اور زندگی کے دیگر مختلف شعبوں میں ان کی شرکت پر روشنی ڈالی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد ہی وہ پرسن ہے جنہوں نے ایجوکیشن کی اسٹرانگ فاؤنڈیشن انڈیا میں لے کری۔ انہی کے تھرو انہوں نے ہی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کو لانچ کیا اور باقی بہت ساری چیزیں۔ وہ ایک بہت اچھے اسکالر تھے، ایک رائٹر تھے، اور اس کے along with all those qualities وہ ایک بہت اچھے لیڈر بھی تھے۔ ابوالکلام آزاد نے بہت سی کنٹریبیوشنز دیے ہیں ایجوکیشن فیلڈ میں بھی اور سوسائٹی فیلڈ میں بھی۔ پہلے اگر ہم دیکھیں گے ان کے پہلے انہوں نے 24 سال سے ہی ایک ینگ ایج سے ہی انہوں نے اپنی جو کے بعد انہوں نے ترجمہ القرآن، کمنٹری آف قرآن انہوں نے کی، جو پیس ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس مسلم امہ کے لیے، اور ہمیشہ وہ مسلمانوں کو ہمیشہ اس کے ساتھ تھے، اور سوسائٹی میں بھی وہ سول سوسائٹی کے بھی ممبر تھے،
اور ہمیشہ انہوں نے سماجی اصلاح کو زیادہ زور دیا. اس موقع پر طلبہ و طالبات نے انتہائی جوش و خروش اور والہانہ پن کا مظاہرہ کیا اور سیمینار کی پذیرائی کی. موضوع کی مناسبت سے اسلامک اسٹڈیز کے ہونہار طالبہ نے تعلیم کے تئیں ابوالکلام آزاد کی سوچ پر روشنی ڈالی اور پہلا انعام حاصل کیا، جبکہ بحث و مباحثہ میں دوسرا انعام شعبہ صحافت کے تصدق ہدایت ناظمین نے حاصل کیا. سامعین، قومی تعلیم منانے کا اصل مقصد تعلیمی اداروں کو مضبوط اور تعلیمی معیار کو بلند کرنا ہے. میس کمیونیکیشن آج کے دور کا سب سے پرکشش اور پسندیدہ شعبہ ہے. اس میں دولت اور شہرت دونوں ہی ہیں. نئی نسل میں یہ پروفیشن بہت ہی مقبول ہے اور نوجوانوں کی کثیر تعداد اس کی جانب راغب ہو رہی ہے اور ماس کمیونیکیشن کا شعبہ اختیار کر رہی ہے. ماس کمیونیکیشن کے بارے میں مزید جانکاری دیں گے اعجاز بٹ. بہت پہلے جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن وجود میں نہیں آئے تھے، اس وقت اخبارات کے ذریعے خبریں عوام تک پہنچائی جاتی تھی، جس کو آج ہم پرنٹ میڈیا بھی کہتے ہیں. میڈیا کے دو حصوں میں تقسیم ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے آ جانے کے بعد کی گئی. اخبارات کو پرنٹ میڈیا کا نام دیا گیا، جبکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو الیکٹرانک میڈیا کے نام سے پکارا گیا. ٹیلی ویژن کے وجود میں آ جانے کے بعد میڈیا کے شعبے میں انقلاب آ گیا. میس کمیونیکیشن کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑ گئی، جیسے جرنلزم، فلم میکنگ، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ. اس کی وجہ سے روزگار کے موقع پیدا تو ہو گئے، ساتھ ہی چیلنج سے بھرپور پروفیشن بن گیا. اس کے لیے بے خوف و خطرہ بات چیت کرنے کی مہارت، سخت محنت اور کئی زبانوں میں مہارت ہونا ضروری ہے. اس شعبے کا اصل مقصد عوام تک خبروں کی ترسیل ہے. میس کمیونیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا رہا اور اخبارات سے ریڈیو، ریڈیو سے ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن سے فلم میکنگ کا سفر طے کیا. آج میس کمیونیکیشن میں ان لوگوں کے لیے بے شمار مواقع ہے جو اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اس میں اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں. میس کمیونیکیشن کے کورسز مختلف سطحوں پر دستیاب ہے. ڈپلوما، پی جی ڈپلوما، انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، یہاں تک کہ ڈاکٹریٹ کی سطح کے پروگرامز بھی موجود ہیں. آپ ان پروگرامز میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں. اس شعبے میں کریئر بہت ہی تابناک ہے کیونکہ یہاں پر کریئر سازی کے بے شمار مواقع. چونکہ میس کمیونیکیشن ایک وسیع میدان کی طرح ترقی پا رہا ہے، اس لیے آپ مختلف شعبوں جیسے پبلک ریلیشن، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن، پبلشنگ ہاؤس، ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں، حکومت ادارے وغیرہ میں نفع بخش روزگار کے مواقع حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ میس کمیونیکیشن کے ڈپلوما یا انڈر گریجویٹ کورس میں داخلے کے خواہش مند ہیں تو آپ کے لیے کسی بھی سبجیکٹ میں انٹرمیڈیٹ پاس ہونا ضروری ہے. پی جی ڈپلوما اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری کے کورسز میں داخلے کے لیے کسی بھی سبجیکٹ میں گریجویٹ ہونا لازمی ہے. جہاں تک ڈاکٹریٹ کی سطح کے پروگرام کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ کو میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ڈگری ضروری ہے. حالانکہ یہ کوئی نیا شعبہ نہیں ہے، کئی دہائیوں پہلے میڈیا وجود میں آ چکا تھا، لیکن اس میں کریئر یا مستقبل تابناک ہونے کے سبب ماس کمیونیکیشن کے پیشے کو معزز پیشہ تصور کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماس کمیونیکیشن کے اعلیٰ کالجوں میں داخلہ لینا بہت ہی مشکل کام ہے. وادی میں کشمیر اور سینٹرل یونیورسٹی کے علاوہ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کے شعبہ صحافت میں ماس کمیونیکیشن ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے. سامعین، سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ اب کسی بھی چیز یا بیماری کا علاج ممکن ہے. آج اقرا فیاض آپ کو نیند کے دوران خوف سے بچنے کے علاج سے متعلق جانکاری دیں گی.